من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت 34۔ وَإِذْ اور جب قلنا کہا ہم نے للملائکۃ اسجدوا فرشتوں سے سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اب یہاں سے دوسری نعمت جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملی اس کا ذکر ہے۔ انسان کا مقام یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو بنایا، تو فرشتوں کو پھر یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتے اپنی مرضی سے اگر سجدہ کرتے تو وہ شرک تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ یہ سجدہ جو تھا یہ عبادت کے لیے نہیں تھا، یہ تعظیم کے لیے تھا، رسپیکٹ کے لیے تعظیماً سجدہ تھا۔ لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا اس میں، اسلام میں، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تعظیم کے لیے بھی کسی کے آگے جھکیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو عبادت کے لیے جھکنا ہوتا ہے، وہ تو شرک ہے، سوائے اللہ کے کسی کے آگے جھک نہیں سکتے، اور کچھ لوگ تعظیماً دوسرے کے آگے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ اس چیز سے بھی کہ تعظیم کے لیے بھی جو ہے وہ بندہ دوسرے کے آگے نہیں جھک سکتا، کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجلس میں آتے تھے اور صحابہ کرام اگر کھڑے ہونا چاہتے تو آپ نہیں کھڑے ہونا دیتے تھے، کہ انہیں روکتے تھے کہ مت کھڑے ہو، ٹھیک ہے، کہ کھڑے ہونے سے ان صحابہ کرام کو منع کرتے تھے۔ تو ابلیس جو تھا، اب جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا تو ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر سورہ کاف میں آئے گا کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اچھے کام اس کے بہت زیادہ تھے، اور اس وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ تھا۔ تو ایک تو اس کے اندر کچھ کھوٹ تھی، کیونکہ اللہ پاک تو دل کے حالات جانتے۔ تو جب اللہ پاک نے کہا کہ سجدہ کرو تو باقی فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ اس کا ذکر بھی سورہ الاعراف میں آئے گا کہ جب اللہ نے اسے پوچھا تھا کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے سجدہ نہ کرنے سے، کہ تم سجدہ نہ کرو، تم میرے حکم کو نہ مانو، کس چیز نے تمہیں اس بات پہ کنونس کیا ہے، تو آگے سے ابلیس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں اس سے، کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ تو یہ جو سینٹینس ہوتا ہے یہ اکثر انسان کو بہت نقصان دیتا ہے، کہ جو دوسروں سے خود کو بہتر، کہ میں بہتر ہوں، میں فلاں کی بات کیوں مانوں، میرا یہ مقام ہے، میں یہ ہوں، میں اس میں نے ابلیس کو سجدہ نہیں کرنے دیا تھا، اور پھر وہ کیسے اللہ کے سامنے مقابلے میں آ گیا تھا، کس طریقے سے پھر اس نے کہا تھا کہ میں ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکاؤں گا اور میں تیری سیدھی راہ میں جا کے بیٹھوں گا ان کو بہکانے کے لیے۔ تو کبھی کبھار کوئی چھوٹا سا تکبر، کوئی عمل ایسا ہوتا ہے، کوئی فخر، وہ انسان کے عملوں پہ نا ایسے پانی ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے تکبر اللہ کی ذات کو نہیں پسند، کہ تکبر کس چیز پہ کریں۔ انسان اگر غور کریں تو اپنی پیدائش پہ کیا تھا، انسان ایک ناپاک پانی کے قطرے سے اس کو اللہ نے پیدا کیا، اور وہ آیا کس راستے سے تھا، اور وہ جائے گا کہاں، مٹی کے اندر جائے گا، مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کی غذا مٹی سے آتی ہے، ہر ایک چیز۔ تو تکبر نہیں، ٹھیک ہے۔ لمحے بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم اس چیز سے بچائیں کہ ہمارے اندر عاجزی ہو، کیونکہ عاجز بندہ نا کبھی نہیں سنا ہم نے دیکھے کہ کسی انسان کو عاجزی لے ڈوبی ہے۔ تکبر انسان کو اکثر لے کے ڈوب جاتا ہے۔ تو عاجز بنے اللہ کی خاطر، اور ایک اللہ کے آگے دل کے ساتھ بھی اور جسم، اس سر، اس جان کے ساتھ بھی ایک اللہ کے آگے جھکنا ہے، انشاءاللہ عز و جل۔
پھر نیکسٹ یہ 35 آیت ہے، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، یا آدم اسکن اے آدم رہو، انتا تم، وزوجکا اور بیوی تمہاری، الجنتا جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن فراغت سے، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ تقربا قریب جانا، ہذہ شجرتا اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اور کہا ہم نے کہ آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور جہاں مرضی سے بافراغت کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، ایک درخت جہاں سے جتنا چاہ سکتے ہو بافراغت، فری، جتنا بہت زیادہ ہے، کثرت کے ساتھ جہاں سے کھا سکتے ہو، لیکن ایک درخت کی کنڈیشن بتائی گئی کہ اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس درخت کو نہ کھانا، قریب بھی نہ جانا، ولا تقربا اور تم دونوں قریب بھی نہ جانا۔ اس پوائنٹ کو سمجھے کہ کھانا تو بعد میں تھا، پہلے بندہ قریب جاتا ہے نا، بعد میں وہ چکھنا تھا۔ تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ جو گناہ والا سورس ہوتا ہے، جو جس چیز سے اللہ پاک نے منع کیا ہوا ہے، ان کاموں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ قریب بندہ جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس چیز میں پھنس جائے، وہ کام کر بیٹھے۔ تو ان سے دور، جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، ان سے دور دور خود کو رکھنا ہے۔ اور پھر یہاں پہ اس آیت میں ایک تیسری نعمت جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملی، کہ ان کو ایک مقام پہ اللہ پاک نے ٹھہرایا، اور ہر نعمت جو اللہ پاک ہمیں دیتی ہے اس میں ایک امتحان بھی ہوتا ہے کہ اس کو لے کے ہم کرتے کیا ہیں، کیا اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگاتے ہیں، یا اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اسی ہی کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو یقین دلا دیا اللہ نے کہ جنت ہے، ٹھیک ہے، بھیجا دنیا میں ہے، لیکن جنت دکھا کر بتا دیا کہ تمہیں ملے گی۔ دیکھیں جیسے کسی بچے کو ٹرافی دکھا دی جائے کہ اگر تم اتنا رزلٹ ایسا لاؤ یا میری بات مانو تو تمہیں یہ ملے گی، کیونکہ جب کوئی چیز دکھا دی جائے نا تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے پھر۔ اور یہاں پہ اللہ پاک نے انہیں ایک درخت سے روکا۔ جس جنت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ وہاں پہ کوئی چیز منع نہیں ہوگی، تو یہاں پہ ایک شجر ممنوع تھا جس سے اللہ پاک نے روکا، لیکن اس دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جن سے اللہ پاک نے روکا ہے، تو ان چیزوں سے ہم نے خود کو بچانا ہے، ان راستوں سے خود کو بچانا ہے، ان طریقوں سے خود کو بچانا ہے کہ بہت آسان۔ دیکھیں اگر ہم لوگ ایک لسٹ بنائیں نا کہ کیا کیا اللہ پاک نے کن کن چیزوں سے منع کیا ہے، اور ایک لسٹ بنائیں کہ کیا کیا ہمیں اس کے مقابلے میں ہمیں دیا گیا ہے، تو جو رکنے والی چیزیں وہ بہت چھوٹی لسٹ بنے گی، اور پھر ان میں ہوگی بھی ہمارے اپنے لیے بھلائی۔ ان چیزوں کو، ان راہوں کو چھوڑنے میں ہمارے اپنے لیے ہی خیر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں بنایا، اسی نے ہمیں تخلیق کیا، ہمارے اندر کا جو بھی نظام ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اب جو بنانے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ جس چیز کو میں نے بنایا ہے اس کو کیا فائدہ دے گی، اس کو کیا نقصان دے گا، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو عین ہماری فطرت کے مطابق پھر ہمیں احکامات دیے گئے، جو چیز ہماری جان کے لیے، ہمارے دل کے لیے، ہماری روح کے لیے نقصان دہ تھی، جو ہماری زندگی کو بے چین کرنے والی تھی، مشکلات کھڑی کرنے والی تھی، ان سے اللہ پاک نے روک دیا۔ جو ہماری نفع والی چیزیں تھیں، ہمارے فائدے والی چیزیں تھیں، ان کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا۔ تو اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہمیں آزاد، دیکھیں پیچھے دیکھا نا، خلیفہ اختیار دے دیا کہ اب جدھر مرضی چاہے جاؤ، اچھے راستے پہ جاؤ گے تو کوئی رکاوٹ آگے نہیں ہوگی، غلط سائڈ پہ جاؤ گے تو کوئی آگے ڈنڈا پکڑ کے نہیں کھڑا ہوگا، ریسٹرکشن نہیں ہوگی، ایک دم سے اختیار دیا گیا ہے، سوچ دے دی گئی ہے، اشرف المخلوقات عقل دے دی گئی ہے کہ اب اپنی مرضی سے کرو جس طرف جاؤ گے، رزلٹ تمہیں پتہ ہیں، سمجھدار تم بہت ہو، دنیا کے معاملے میں ایک معاملے میں تم بہت سمجھدار ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے معاملے میں تم سمجھدار ہو، کبھی نقصان والی تجارت نہیں کرو گے، کبھی اپنا فائدہ چھوڑ کے نقصان نہیں لو گے، تو آخرت جو کہ دیکھی نہیں ہے، دور ہے، نظر نہیں آ رہی، لیکن ہے برحق
یہ بتا دیا گیا ہے، اور پھر تمہاری مرضی ہے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کے لیے کوشش کر سکیں اور اس زندگی کو بہتر بنا سکیں، انشاءاللہ عز و جل۔